والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون بسم الله الرحمن الرحيم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے اذا جاءك المنافقون جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ قالوا وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہی ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً بنایا ہے انہوں نے ڈھال اپنی قسموں کو فصدوا عن سبیل اللہ پس وہ رک گئے ہیں اللہ کی راہ سے انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک جو وہ عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں سب برا ہے
ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان کو تو خوش نما لگتے ہیں آپ کو ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ کان لگا کر ان کی بات کو سنتے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی ہیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ خیال کرتے ہیں ہر آواز کو اپنے خلاف، ہم العدو، وہی دشمن ہیں، فاحذرہم، پس ان سے بچیے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ قتل کرے ان کو کہاں وہ بہکائے پھرتے ہیں۔ یہ سورت منافقون ہے، مدینے کے اندر نازل ہونے والی۔ نفق سرگ نو کیا جاتا ہے اور چکوندردی کھڈ نو بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ اتوں صاف ہوندی ہے اندروں خالی ہوندی ہے۔ منافق نو منافق اس واسطے کیا جاتا ہے کہ یہ اتوں مسلمان ہوندا اندروں اسلام تو خالی ہوندا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان لگتا ہے، جی ظاہری طور پہ چکندر دی کھوڈائیں لگتی، زمین صحیح بالکل صحیح سالم، جی ہوتے ذرا پیر مارو تے تھلیوں خالی سب پول۔ منافق اتوں بالکل انج لگتا جی مسلمان لیکن اندروں اسلام تو خالی ہے، اس واسطے منافق کیا ہے۔ تو یہ منافق لوگ کیونکہ جب جھوٹا بندہ انہوں پتا ہوں بھی میں ہے گا تے جھوٹا تے اپنا جھوٹ لکاواں کہ وہ پھر کوئی سہارے لگتا، کہڑے سہارے کہڑے ذریعے دے نال میرا ایک جھوٹ جڑا لکے گا، وہ پھر جھوٹ سے جھوٹ بولی جائے گا، ایک جھوٹ بولیا 100 جھوٹ ہوٹ بول کے کبھی قسمہ تے قسمہ کھائی جائے اپنا یقین دگان واسطے۔ منافق چونکہ ہے جھوٹے، ہوں اپنا اعتبار دلان واسطے اللہ کے رسول کو قسمہ کھان گے، اللہ کے رسول کی قسم، اللہ کی فلاں کام، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آندے تے آن کے کہندے جی اسی گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ کے رسول ہو، نشہدو اسی گواہی دینے ہاں۔ شہد جڑا ہے لفظ ہے یہ مطلب ہے کہ اتوں بھی زبان نال اقرار کرتا ہے تے دلوں ہو کے بھی اس گل نوں من رہے، وہ چونکہ دلوں تے منتے ہیں، ہن لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں جڑا اندروں بھی گواہی دین والا تے آن کے کہندے جی اسی گواہی دینے ہیں اس بات دی کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ اس گل وچ جھوٹے نے جڑے کہندے نا اسی گواہی دینے ہیں، گواہی دے لفظ وچ جھوٹ بولتے پے کیونکہ دلوں تے مننے ہی نہیں انہاں نے، اور قسماں کادے نہیں کھاندے نے آن کے یہ بچن واسطے انہاں نے قسماں نوں ڈھال بنایا ہوا ہے، جویں ڈھال جنگ دے وچ اپنے آپ کو بچان واسطے ہوندی ہے، کوئی تلوار وجے تیر مارے اگے کر دیں بندہ بچ جاتا۔ انہاں قسماں نوں انہاں نے ڈھال بنایا ہے، قسم کھا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بچ جان گے ساڈے تے کفر دا فتوا نہ لگے، اتوں بچ گئے، اور کوئی نہ کوئی نفع حاصل ہوئے گا وہ بچ جان گے، ظاہری طور پہ مسلمان شمار ہون گے، اس واسطے ایک قسمہ اٹھا کے گلاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دا نفاق نو ظاہر فرمایا اور انہاں دے اس کفر نو ظاہر کیتا ہے کہ یہ جڑے نے یہ دلوں تے
ایمان نہیں لیا ہے تو مومن. اصل کے اندر نا اوس اور خزرج، یسرب دا نام سی. اوس اور خزرج جڑے سن یہ دو قبیلے سن بڑے. انہاں دی لڑائی ہوئی، اس بڑی شدید انہاں دی جنگ. انہاں نے نا آپس کے اندر مشورہ کیتا کہ کسی بندے نو اپنا نا حاکم بنا لیے جڑا چنگا جہا. انہاں دے وچوں انہاں نو سارے نو عبداللہ بن ابی جڑا سی نا یہ بڑا چنگا لگا. یہ مالی لحاظ نال بھی ٹھیک سی، جسم قد دے لحاظ نال بھی ٹھیک سی، شکل دے لحاظ نال بھی یہ شکل سونی سی، بات کرنی بھی جانتا سی. انہاں قبیلیاں والیاں نے نا آپس دے اندر صلاح مشورہ کر کے انہوں اپنا حاکم تے بادشاہ مقرر کرنا سی. یہ واسطے انہاں دیاں باتاں چیتاں ہو رہی سی، گل بات ہو رہی سی، یعنی منصوبہ انہاں دا پکا بن گیا سی. صرف گل ہی نہیں رہ گئی سی کہ مجلس کے اندر بٹھا کے انہاں نے سرداری دی پاگے دے سر تے رکھنی، بس اینی گل رہ گئی. ادھر یسرب والے جدوں مدینے دے اندر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعوت دیتی. یہ پہلے سال 6 بندے گئے سن، وہ مسلمان ہو گئے. اگلے سال 12 گئے، وہ مسلمان ہو گئے. تو جب اس طرح یہ مسلمان ہوتے گئے تو اسلام کی دعوت مدینے کے اندر پھیلن لگ پئی. ہن مدینے والوں کی توجہ جہی سی عبداللہ کی طرفوں ہٹ کے نا اللہ کے رسول والے ہونی شروع ہو کہ چلو اللہ کے رسول آن کے تے اسی انہوں نے اپنا سردار بنا لیں. آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. ہوں یہ سرداری ساری ختم ہو گئی، وہ تے پانی پھر گیا. یہ اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ سردار تے میں بننا سی، میری سرداری انہاں دے آن نال ختم ہو گئی. اس واسطے ایک مسلمان نہیں ہویا، کافر ہی بن کے رہا، مخالفت کرتا رہا. لیکن جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی بڑی. ہن انہیں سمجھیا کہ اگر میں مسلمان نہیں ہوتا تو یہ جن مسلمان نے سارے میرے خلاف ہو جان تے میرا جینا مشکل ہو جائے گا. اس واسطے انہیں کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، لیکن دلوں مسلمان نہیں ہویا. ہن اتوں کلمہ پڑھ لیا تاکہ میرا یہ بیماری جڑی ہے اندر دی مخالفت، اندروں مخالف یہ لکیا رہے. نمازاں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، دینی کماں دے اندر بھی شامل ہوندا، لیکن اتنے شامل ہوندے جتھے اپنا فائدہ، جتھے ذرات اپنے آپ کو نقصان محسوس ہویا اتنے مسلمانوں چھڑ کے پیچھا ہو سکتا. جنگ احد کے اندر بھی یہ نال 300 بندہ سی، انہیں اپنے نال لائے سی. یہ جنگ دے اندر جنگ واسطے نکلے سن، لیکن راہ جا کے اپنے بندیاں نو 300 بندہ واپس موڑ کے لے آئے. اسی طرح اور بھی کئی اسلام کے خلاف یہ آپس کے اندر گلاں کرتے رہندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ تے تہمت بھی اسے بے ایمان نے لائی. تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دا نفاق کھولیا اور اللہ تعالیٰ نے دسیا، فرمایا یہ بڑے دشمن تاڈے ہوئی نے. دوسرے کافر دے کھلے دشمن نے، لیکن یہ منافق بڑے دشمن نے. اس واسطے کہ یہ چپ کیتے نے، پتہ لگتا نہیں انہاں دا، اتوں گل ہو رہے اندروں ہو رہے. ظاہری طور تے ہور گلاں کرتے ہیں، اندروں یہ ہور گلاں کرتے ہیں، تاڈے اسلام دے خلاف گلاں کرتے ہیں. فرمایا انہاں کولوں بچاؤ کرنا ضروری ہے، انہاں کولوں بچو. فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے میرے پیارے پیغمبر جب تہاڈے کول منافق لوگ آندے نے
قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ وہ آن کے کی کہندے نے اسی گواہی دینے ہیں کہ بے شک تسی اللہ دے رسول۔ جڑے مسلمان سن انہاں تے کہنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ نہیں سی کہندے، کیونکہ انہاں لوڑ کا دی تو مسلمان انہاں کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہے، انہاں نو کہن دی لوڑ کوئی نہیں سی پیندی۔ اے منافق کہندے سن، اپنا نفاق چھپان واسطے آن کر کے قسمہ اٹھانیاں، اللہ دی قسم جی تسی اللہ دے رسول ہو سن تے تانوں اللہ دے رسول مننے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تے جاندا ہے کہ تسی بے شک اللہ دے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے جھوٹے کا دے وچ نے، اے جڑی کہندے نے نشہد، اسی گواہی دینے ہاں کہ اسی اللہ دے رسول ہو، کیونکہ نشہد دا مطلب دلوں بھی ہو کے من رہے ہیں، یہ کہندے اسی دلوں ہو کے منیا ہے، جھوٹ بولتے پے نے، انہاں دلوں ہو کے نہیں منیا، انہاں اتوں مننے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہاں نے اپنیاں قسماں نو ڈھال بنایا ہویا ہے بچن واسطے، فصدوا عن سبیل اللہ، کہ اللہ دی راہ تو رک گئے، دینی کاماں تو رکے ہوئے نے، دین اسلام تے عمل کر تو رکے ہوئے نے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا بے شک جو یہ کر رہے ہیں سب برا کام کر دے پے۔ ذالک بانہم ثم آمنوا ثم کفروا، فرمایا یہ لوگ نے پہلے ایمان لے آئے تے پھر انہوں نے کفر کیتا ہے، پہلا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے کفر کیتا، دل وچ نفاق رکھیا ہے، انہوں نے کفر اختیار کیتا ہے، یہ وجہ دے نال فرمایا فطوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، انہاں دے دلاں دے تے مہر لگا دیتی گئی ہے، اے دل بات نو سمجھدے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، فرمایا جدو تسی دیکھتے ہو انہاں دے جسم تانوں بڑے خوش نما لگدے نے، بڑے چنگے لگدے نے، انہاں دیاں گلاں بڑیاں گلاں کرتے ہیں، چوپڑ کے بڑیاں جیوں میٹھیاں گلاں کرتے، انہاں دے جسم دیکھو تے تسی ویکھدے ہو بڑے سوہنے نے یا بڑے چنگے۔ یہ عبداللہ بن ابی، یہ دا جسم بھی بڑا موٹا تازہ سی، اچے لمبے قد دا سی، اور ویسے بھی بڑا خوبصورت سی، یہ دا جسم ایڈا سی کہ سارے نو اچا سی۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئے نا، ایک قیدی بن کے گئے سن، مکے والیاں دے قیدی بن کے گئے سن، جنگ دے وچ آئے سن مکے والیاں دی طرفوں، یہ پھر قیدی ہو گئے سن، قیدی بن کے آئے سن مدینے دے اندر، بعد مسلمان ہوئے نے، تے جدو آئے سن نا تے انہاں نو قمیض لبھی، انہاں دے گل قمیض کوئی پائی ہے، قمیض کوئی نہیں سی، قمیض لبن گئے تے لبے نہ کسے بندے دی قمیض نہ پوری آوے نہ، اس عبداللہ بن ابی دی قمیض جڑی سی نا حضرت عباس نو پوری آئی، تو بڑا جوان سی، بڑا تگڑا سی، ویسے بھی خوبصورت سی، تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جدو تسی انہاں دیاں شکلاں صورتاں ویکھدے ہو تے انہاں دے جسم بڑے تن بڑے سوہنے لگدے، وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، تے جدو گلاں کردے نے تسی بڑے دھیان نال انہاں دیاں گلاں سنتے، بڑیاں میٹھیاں جیاں گلاں ہوندیاں نے انہاں دیاں، لیکن اصل دے اندر بیمار لوگ نے، کأنہم خشب مسندہ، اصل دے اندر یہ کھوکھلیاں لکڑیاں، لکڑ ہوندیاں، لکڑ ایک جڑی کارآمد ہوندی چنگی لکڑ ہوندی، ہن تے مستری جناب چیرا پا کے اودے بالے کڈ لے، کوئی جناب شتیراں دے کام آ گیا، کوئی بالے دے، کوئی دروازے دے کام آ گئے، تے جیڑی سیوک نے کھادی ہوئے ہن تاں کھڑی کر کے کاندے نال کھلار دیندے نے، کھلوتی رہو اتنے ٹیک لگی۔ فرمایا بیکار بندے نے، ویکھن نوں چنگے نے، وچوں سب بیکار نے، اے جنے جویں کھوکھلیاں لکڑیاں کھلاریاں نے ٹیک لا، کسے کم دیاں نہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جدوں ذرا کو کوئی آواز اٹھے نا یہ اس آواز نو اپنے خلاف سمجھ لیں، ذرا کا آواز آئی اس میں پتہ نہیں کوئی دشمن آ گیا ہے،
ہوں نکلنا پائے گا جہاد کے اندر، سانوں بھی جانا پائے گا، شریک ہونا پائے گا، پتہ نہیں اتنے مر جانا، اتنے موت رکھی ہے، پتہ نہیں کی کوئی اسلامی حکم آ گیا تو سارے خلاف تو نہیں آ گیا، کتے سانو قتل کرنے کا حکم تو نہیں آ گیا، کوئی سارے خلاف آیت تے نازل نہیں ہو گئی، انہوں نے ہر ویلے اپنا ہی پالا پیا رہی ہے۔ تو بندہ یہو جہا ہوتا نا جڑا یہو جہا انہوں اپنا ہی پالا، ہر ویلے انہوں اپنا ہی پالا، کیوں میرے دیش کی کوئی گل نہ نکل آئی ہوگی، کوئی میرے خلاف کوئی خبر نہ آ گئی ہوگی۔ فرمایا ہم العدو فاحذرہم، اے تہاڈے دشمن جی انہاں کولوں بچو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ہی انہاں نوں قتل کرے، یہ کہڑے پاسے نوں بہ کے پھردے نے، کتھاں نوں نس گئے نے، سیدھا پاسا چھڑ کے پٹھے پاسے نوں لگ گئے نے، سیدھی راہ اختیار کرنے دی بجائے انہوں نے غلط راہ اختیار کر لی ہے، کیوں جے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں یہ منافق لوگوں دی خبر دیتی، فرمایا منافق نے اتوں مسلمان لگتے ہیں، اندروں یہ بے ایمان لوگ نے، اسلام دے خلاف تاڑے بھی خلاف نے، اس واسطے انہاں کو بچ کر کے رہو، اصل تاڑے دشمن یہ ہوئی۔ منافق جڑا اسلام واسطے خطرناک ہوں ہے، تو کافر جڑا ہوتا ہے سامنے نے اے کافر ہے، منافق جڑا ہوتا ہے اتوں مسلمان لگتا بچوں اگلے دیا جڑا بڑھتا، اس واسطے منافق کافر نالوں بھی خطرناک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقاں دی کئی نشانیاں اور بھی بیان فرمائی، ایسے تے جھوٹ انہاں دا دسیا گیا ہے، فرمایا منافق جدو گل کرے گا جھوٹ بولے گا، جدو وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، وعدہ مخالف کرے گا، وعدہ توڑ دے گا، اگر وہ کول امانت رکھی جائے وہ اندر خیانت کرے گا، تے جے کسی نہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو گالاں کڈن لگ پائے، گالاں کڈن یہ بھی منافقاں دی علامت ہے۔ اس واسطے منافقاں والے کماں کو بچنا ضروری، فرمایا جہدے وچ ایک علامت پائی گئی وہ منافق والی ایک نشانی پائی گئی، تے جہدے وچ ساریاں پائیاں گئیں تو مطلب وہ تو پکا منافق ہو گیا۔ اس واسطے انہاں کماں کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔